عرس کرنا جائز ہے کیا؟ عرس کے لفظ سے ایک حدیث یاد آئی، اس میں عرس کا لفظ ہے جو بخاری میں، مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعی احدکم الی عرس او نحوہ فلیجب، حضور فرماتے ہیں تم میں سے کسی ایک کو دعوت دی جائے عرس کے لیے یا اس جیسے کسی اور تقریب کے لیے، قبول کرنا چاہیے، دعوت عرس کو قبول کرو۔ ہم بولے عرس سے مراد و شادی، میں نے کب نے کہا وہ نہیں، یہ چھوٹی شادی ہے۔ حضور نے عرس کہا، حضور جانتے ہیں کہ ولی کے وفات کے دن کو عرس کہا جائے گا، جانتے ہوئے حضور نے یہ نہیں فرمایا اذا دعی احدکم لدعوت النکاح فلیجب، نکاح کی دعوت کے لیے بلایا جائے تو جا، عرس کا لفظ کہا حضور نے۔ تو اس سے معلوم ہوا شادی کو بھی عرس کہتے ہیں اور یوم وصال کو بھی عرس کہتے ہیں، یہ کہا جائے گا، حضور جانتے ہوئے یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ شادی کا معنی بھی ہے تو یہ معنی کر لے گا شادی، وہ بھی ہے، وہ چھوٹی شادی ہے بھئی، ایک بندہ ایک بندے سے ملتا ہے، وہ شادی ہے، شریعت مانتی ہے، اس ملنے کا دن یوم عرس ہے۔ ایک بندہ خدا سے ملتا ہے، محبوب سے ملتا ہے، خدا کا ولی خدا سے ملتا ہے، تو بدرجہ اولا عرس کا دن ہے۔ اذا دعی احدکم الی عرس او نحوہ فلیجب، چاہیے کہ قبول کرے، سرکار فرماتے ہیں اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ عرس کی دعوت کو قبول کرنا حضور کو پسند ہے۔ بولے عرس کرنا جائز ہے کیا؟ اس سوال پر ایک سوال کہ ناجائز ہے کیا؟ بھائی جب ان کو سوال کرنے کا حق ہے، ہم کو حق نہیں سوال کرنے کا؟ عرس کرنا جائز ہے کیا؟ نہ عرس کرنا ناجائز ہے کیا؟ حضور نے کیا کیا؟ صحابہ نے کیا ہے کیا؟ تابعین نے ایسا کیا ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ نے کیا ہے کیا؟ مالک و شافعی احمد بن حنبل نے کیا ہے کیا؟ تو اب ہم جواب دیں گے حضور نے ایسا کیا نہیں۔ اگر حضور کیے ہوئے تو ہم جائز فقط نہیں بولتے، سنت مؤکدہ بولتے تھے یا واجب بولتے تھے یا فرض بولتے تھے عرس کرنا۔ جیسا عرس ہم کرتے ہیں اسی صورت سے عرس کرنے کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت نہیں ہے، اسی لیے ہم عرس کرنے کو جائز بول رہے ہیں، اور جائز کو ناجائز بولنا ناجائز ہے۔ ہم تو جائز کر کے گناہگار نہیں ہوئے، آپ جائز کو ناجائز بول کے گناہگار ہو گئے، تو ہم عرس سے توبہ نہیں کریں گے، آپ ناجائز بولنے سے توبہ کرو، کیونکہ جائز کو ناجائز بولنا ناجائز ہے۔ بولے کہاں سے ثابت ہے؟ حضور کے کلام سے ثابت ہے۔ طبرانی کی معجم اوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بسند صحیح حدیث مروی ہے، حضور فرماتے ہیں ان محرم الحلال کمحل الحرام، حلال کو حرام بتانے والا حرام کو حلال بتانے والے کی طرح ہے۔ حلال چیز کو، جائز چیز کو حرام کہنے والا حرام کو حلال کہنے والے کی طرح ہے۔ حلال کو حرام کہنا بھی حرام ہے، حرام کو حلال کہنا بھی حرام ہے۔ ہم بولے یہ عرس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے، جس طرح ہم عرس مناتے ہیں، کسی صحابی کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعوت دے کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سندل مالی فرمائی، یہ لوگوں کو دعوت، وہاں تقریر ہوئی، یہ ہوا، ایسا اگر ہوتا تو ہم بولتے اس طرح کا عرس کرنا سنت مصطفیٰ ہے، ہم کبھی بولتے نہیں نا۔ دیکھیے ہمارا انصاف، ہم کہتے ہیں جائز ہے۔ بولے جائز کیسا بولے؟ قرآن کی روح سے بولے، حدیث کی روح سے بولے۔ یہ پرمیشن کس نے دیا آپ کو جائز بولنے کا؟ اللہ نے دیا، رسول اللہ نے دیا ہے۔ کہاں سے حق ہے آپ کو ہر چیز کو جائز جائز بول رہے ہیں؟ اللہ نے دیا بھائی، یہ اختیار ہم کو کس نے؟ اللہ نے دیا ہے اور رسول نے دیا ہے۔ بولے اللہ نے کہاں دیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ اب جس چیز سے میں منع کروں گا وہ فقط ممنوع ہے، بقیہ ساری چیزیں جائز تمہارے لیے۔ جس کی مثال ایسی ہے کہ سارا انڈیا کس کا ہے؟ ہمارا ہے نہیں، سارا انڈیا ہمارا ہے بول کر پارلیمنٹ میں گھس جائیں گے، گاڑی کھڑا ہے، سیدھا پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پر چڑھ کر اندر جا رہے ہیں، کیا میں انڈین ہوں، انڈیا ہے؟ نہیں، یہاں منع ہے،
نو انٹری. انڈیا سارا آپ کا ہے. بعض مقامات ایسے ہیں یہاں آنا نہیں ہے. پارلیمنٹ میں نہیں آنا, اور کہاں نہیں جانا, ہائی کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں سیدھا چلے گئے, کرسی پر جا کر بیٹھ گئے, انڈیا کی کرسی ہے میں بیٹھ گیا. نہیں. تو بعض ممنوع مقامات ہیں, ان کے سوائے سارا انڈیا تمہارا ہے نہیں. اس گلی میں جاؤ, اس گلی میں جاؤ, ترپتور کو جاؤ, ترنامل کو جاؤ, امبتور کو جاؤ, کوئمبتور کو جاؤ, نہیں بھائی وہاں جا سکتے, یہاں جا سکتے, پوچھتے نہیں. کسی طرح نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے بہت کم مقامات پر دکھتا ہے وہ. تو کیا مانا یہاں نہیں جانا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, یہاں نو انٹری کا بورڈ ہے, نہیں جانا. یہاں جاؤ بھائی, یہاں انٹری لکھا ہوا نہیں نا. نو انٹری کا بورڈ ہے, سمجھ میں آ گیا, ممانعت ہے, یہ ممنوع ہے, یہاں نہیں جانا. انٹری کہاں ہے؟ تو بولیں گے نو انٹری کے بورڈ کا نہ ہونا ہی انٹری کا ثبوت ہے. اسی طرح یہ ناجائز ہونے کا ثبوت نہ ہونا ہی جواز کا ثبوت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ کسی نیک بندے کی موت پر عرس نہیں منانا چاہیے. اللہ نے نہیں فرمایا نا, کیا مانا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ اس طرح عرس مت کرو, سندل مت لگاؤ, حضور نے نہیں فرمایا. اللہ اس کے رسول کا نہ روکنا ہی ثبوت ہے اس کے جائز ہونے کا. تو قرآن میں یہ ہے. بولے آپ نے کہا قرآن نے پرمیشن دیا, رسول اللہ نے کہاں پرمیشن دیا. رسول اللہ کا سارا کلام قرآن کی شرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ہے, حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے, حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, کئی صحابہ سے مروی ہے. اس کی سند کو بعض نے حسن کہا, بعض نے صحیح بھی کہا ہے, مگر کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. حلال وہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں حلال بتایا, حرام وہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں حرام بتایا, اور جس کے بارے میں اللہ خاموش ہو گیا وہ معاف ہے, مباح ہے, جائز ہے. اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اس کا معنی کیا ہے, وہ جائز ہے تمہارے لیے, چاہے کرو یا نہ کرو, تمہاری مرضی. قرآن اور حدیث سے ہمیں اختیار مل گیا کہ ہم اسے جائز کہہ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہو گیا نا. جائز کو ناجائز کہنا ناجائز ہے, یہ معنی نکلے گا کہ ناجائز کو اللہ نے جائز رکھا, یہ معنی نہیں. تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ حلال کو حرام کہنے والا حرام کو حلال کہنے والے کی طرح ہے. ذرا سنبھل کر بات کرنا. اس کے بعد یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. اللہ فرماتا لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. تم اپنے طرف سے یہ حلال ہے یہ حرام ہے مت بولو. اگر ایسا بولو گے تو اللہ پر بہتان ہوگا. یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنی طرف سے نہیں بولنا. ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں, اللہ کے کلام سے, اللہ کے رسول کے کلام سے اخذ کر کے ہم بولتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے منع کی ہیں وہ ممنوع ہیں, وہ حرام ہیں, اور ان کے سوائے جن چیزوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے خاموشی اختیار فرما لی ہے وہ چیزیں جائز ہیں, مباح ہیں. اتنا تو ثابت ہو گیا کہ عرس ایک جائز چیز ہے.